آج ہم ایک ایسی کہانی کی بات کریں گے جس نے صرف تاریخ ہی نہیں بلکہ دنیا کا نقشہ بدل کے رکھ دیا۔ یہ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان اور ان کی ولادت کی داستان ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس عظیم سفر کا آغاز کہاں سے ہوا۔ اچھا، اس عظیم داستان کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس وقت میں جانا ہوگا، اس دنیا کو دیکھنا ہوگا جہاں یہ سب کچھ ہوا۔ تو سوال یہ ہے کہ اسلام سے پہلے عرب کیسا تھا؟ وہ کیا پس منظر تھا جس میں تاریخ کا ایک نیا باب کھلنے والا تھا؟ تو چلیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں اس ماحول کی، اس زمانے کی جس میں پیغمبر اسلام کی آمد ہوئی۔ تاریخ میں اسے دور جاہلیت کہا جاتا ہے، یعنی جہالت کا دور۔ تو یہ عرب تھا کیسا؟ دیکھیں، یہ آج کی طرح کوئی ایک ملک نہیں تھا، نہیں، بلکہ یہ تو چھوٹی چھوٹی قبائلی ریاستوں میں بٹا ہوا تھا۔ لوگوں کا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ زیادہ تر تجارت یا پھر گلہ بانی پر، اور جہاں تک مذہب کا تعلق ہے تو وہاں بھی بہت فرق تھا۔ کچھ لوگ تھے جو ستاروں کو پوجتے تھے، کچھ دہریے تھے، اور ہاں، کچھ یہودی قبائل بھی وہاں رہتے تھے۔ اور بت پرستی کہا جاتا ہے کہ وہ عمرو بن لہی نامی ایک شخص نے شروع کروائی تھی۔ تو کل ملا کر یہ ایک ایسا معاشرہ تھا جہاں ہر قبیلے کو اپنی برتری کا گھمنڈ تھا، اور آپس میں لڑائیاں وہ تو عام بات تھیں۔ اچھا، اس پس منظر کے بعد اب آتے ہیں اصل کہانی پر، پیغمبر اسلام کے خاندان اور ان کے نسب پر، کیونکہ یہ کہانی صرف ایک شخص کی نہیں ہے، یہ تو ان کے آباء و اجداد کی بھی ہے، ایک ایسی میراث کی کہانی جس میں قیادت بھی تھی اور اللہ کی خاص مہربانیاں بھی۔ تو اس سفر میں ہمیں کچھ بہت اہم نام ملتے ہیں: ہاشم، پھر ان کے بیٹے عبد المطلب، اور پھر عبداللہ۔ یہ وہ 3 نسلیں ہیں جن کی زندگیوں کی کہانیاں مل کر آنے والے پیغمبر کے لیے راستہ بنا رہی تھیں۔ آئیے ان سب کے بارے میں ایک ایک کر کے جانتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہیں ہاشم، پیغمبر اسلام کے پردادا۔ جانتے ہیں ان کا نام ہاشم کیوں پڑا؟ ان کا اصل نام تو عمرو تھا۔ ہوا یوں کہ ایک بار مکہ میں شدید قحط پڑ گیا، لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ شوربے میں روٹیاں توڑ توڑ کر، جسے عربی میں حشم کرنا کہتے ہیں، پورے شہر کو کھانا کھلایا۔ اسی دن سے ان کا نام ہی ہاشم پڑ گیا، اور یہی وہ شخص تھے جنہوں نے شام اور یمن کے تجارتی قافلوں کا سلسلہ شروع کر کے مکہ کی معیشت کو ایک نئی جان بخشی۔ ہاشم کے بعد اب کہانی ان کے بیٹے عبد المطلب کی طرف آتی ہے، اور یہاں ایک بہت ہی دلچسپ موڑ ہے۔ ذرا سوچیں، ایک مقدس کنواں جو صدیوں سے غائب تھا، زمین میں کہیں کھو گیا تھا، وہ اچانک کیسے دوبارہ مل گیا؟ یہ سب ایک خواب سے شروع ہوا۔ عبد المطلب کو خواب میں حکم ملتا ہے کہ طیبہ کو کھودو۔ وہ پریشان ہو جاتے ہیں، یہ طیبہ کیا ہے؟ اگلی رات پھر وہی خواب، تیسری رات بھی، آخرکار چوتھی رات انہیں صاف صاف بتایا جاتا ہے کہ یہ زمزم ہے۔ کنویں کا نام بھی اور اس کی جگہ بھی بتا دی جاتی ہے۔ اب اس وقت عبد المطلب کا صرف ایک ہی بیٹا تھا، حارث۔ لوگ مذاق اڑا رہے تھے، لیکن وہ اپنے خواب پر یقین رکھتے تھے۔ وہ اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر اس جگہ پہنچے اور کھدائی شروع کر دی۔ اور پھر کیا تھا؟ صدیوں سے گم شدہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا وہ تاریخی کنواں، آب زمزم، ایک بار پھر مکہ والوں کے سامنے تھا، اور اس کے ساتھ ہی مکہ کی پرانی شان و شوکت بھی لوٹ آئی۔ عبد المطلب کی قائدانہ صلاحیت کا ایک اور ثبوت عام الفیل کے واقعے سے ملتا ہے، یعنی ہاتھیوں کا سال۔ ہوا یہ کہ یمن کا بادشاہ ابراہا ایک بہت بڑی فوج، جس میں ہاتھی بھی تھے، لے کر کعبہ کو گرانے آ گیا۔ مکہ میں تو افراتفری مچ گئی، لیکن عبد المطلب بالکل پرسکون تھے۔ انہوں نے مکہ والوں سے کہا کہ پہاڑوں پر چلے جاؤ، اور ابراہا سے کہا اس گھر کا اپنا ایک مالک ہے، وہی اس کی حفاظت کرے گا۔ اور پھر جو ہوا وہ تاریخ کا ایک معجزہ ہے۔ آسمان سے پرندوں کے جھنڈ آئے، اور انہوں نے کنکریوں سے ابراہا کی پوری فوج کو تہس نہس کر دیا۔ تو ایک طرف تو عبد المطلب اپنی قوم کے سردار تھے، لیکن دوسری طرف ان کی اپنی زندگی میں ایک بہت بڑا امتحان آنے والا تھا۔ اب کہانی کا رخ مڑتا ہے پیغمبر اسلام کے والد عبداللہ کی طرف، اور اس کی وجہ تھی عبد المطلب کی ایک منت۔ دیکھیں، عبد المطلب نے ایک منت مانی تھی کہ اگر اللہ نے انہیں 10 بیٹے دیے تو وہ ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں کعبہ کے پاس قربان کریں گے۔ وقت گزرا اور اللہ نے ان کی دعا سن لی، ان کے 10 بیٹے ہو گئے۔ اب منت پوری کرنے کا وقت آیا، تو جب سب بیٹوں کے نام کا قرعہ نکالا گیا تو قرعہ کس کے نام نکلا؟ ان کے سب سے چھوٹے اور سب سے لاڈلے بیٹے عبداللہ کے نام۔ اب یہ ایک بہت بڑی آزمائش تھی، تو اس کا حل یہ نکالا گیا کہ فدیہ دیا جائے۔ تو پہلی بار عبداللہ اور 10 اونٹوں کے درمیان قرعہ ڈالا گیا۔ نتیجہ، قرعہ پھر عبداللہ کے نام نکلا۔ اچھا، اونٹوں کی تعداد بڑھا کر 20 کی گئی، پھر 30، 40، 50، ہر بار قرعہ عبداللہ کے نام ہی نکلتا رہا۔ سوچیں کیا کیفیت ہوگی۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی، اور پھر 10ویں بار جب قرعہ ڈالا گیا
तो आखिरकार वो ऊँटों के नाम निकला। अब्दुल्ला की जान बच गई और उनके बदले पूरे 100 ऊँट कुर्बान किए गए। ये वाकया खुद बता रहा था कि ये कोई आम जान नहीं थी। और इस वाक़े की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से लगाएं कि सालों बाद पैगंबर इस्लाम खुद फरमाया करते थे, अना इब्नु ज़बीहाइन, यानी मैं 2 ज़बीहों का बेटा हूँ, एक अपने वालिद अब्दुल्ला और दूसरे अपने जद्द अमजद हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम। तो अब्दुल्ला की जान तो बच गई और अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आ रही है, यानी वो वक्त जब एक नई सुबह तुलू होने वाली थी। अब हम बात करेंगे अब्दुल्ला की शादी की और उन मौजिज़ात की जो पैगंबर इस्लाम की विलादत के वक्त दुनिया ने देखे। तो अब्दुल्ला की शादी कबीले के एक बहुत ही नेक खातून बीबी आमना से हुई और रिवायात में आता है कि वो नूरे नबूवत जो नस्ल दर नस्ल सफ़र करता हुआ अब्दुल्ला तक पहुंचा था, अब उनसे बीबी आमना को मुंतकिल हो गया। लेकिन इस खुशी के साथ ही एक बहुत बड़ा गम भी जुड़ा था। अपने बेटे की पैदाइश से कुछ ही अरसा पहले एक तिजारती सफ़र के दौरान अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। और फिर वो लम्हा आया, विलादत का लम्हा। और रिवायात के मुताबिक ये कोई आम पैदाइश नहीं थी, ये तो जैसे पूरी कायनात में एक जश्न का समा था। कहा जाता है कि बीबी आमिना से एक ऐसा नूर निकला जिसकी रोशनी में शाम के महलात तक नजर आने लगे। कुरैश के जानवरों ने बोलकर इस आमद का ऐलान किया। दुनिया भर में बड़े बड़े बादशाहों के तख्त लरस गए और आसमान से 3 झंडे उतारे गए, एक मशरिक में, एक मगरिब में और एक सीधा काबा की छत पर। ये सब निशानियां थीं एक नए दौर के आगाज की। तो सोचने की बात यही है कि जिस हस्ती की आमद इतनी गैर मामूली हो, जिसकी पैदाइश से पहले और पैदाइश के वक्त इतने मौजज़ात ज़ाहिर हुए हों, उसकी आने वाली ज़िंदगी कैसी होगी? ये वो सवाल है जो इस अजीम दास्तान के अगले अब्वाब की तरफ दावत देता है।